جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، بالخصوص استاذ الکریم انتخاب تاج الاولیاء فاضل بغداد حضرت علامہ مولانا مفتی مرتضیٰ شریف صاحب قبلہ مفتی اعظم مہاراشٹر، استاد الکریم ماہر علوم رضویات، انتخاب شاہان برکات حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز احمد برکاتی قبلہ مدظلہ العالی، برادر مکرم محترم انتخاب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب اشہر و دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا اور آپ کے آل و اصحاب سے عقیدت و محبت احترام رکھنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ نعمت ایمان عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ایمان سلامت تو ہماری ساری عبادتیں سلامت، اور اگر ایمان خدا نخواستہ سلامت نہ رہے تو ہزاروں عبادتیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کی سلامتی پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جس عقیدے سے، جس بات سے ہمارے ایمان پر فرق آئے گا اس سے ہمیں دور ہو جانا ہے اور اس عقیدے سے بچ جانا ہے۔ وہ عقیدہ رکھنا ہے جس سے ہمیں نجات ملے، جس سے ہمیں خدا کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ملے۔ الحمدللہ یہ وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت اور آپ سے ائمہ محدثین اولیاء صالحین نے بتایا اور سنایا۔ وہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ وہی عقیدے کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا اور اسی پر ہمیں قائم رہنے، انہی تعلیمات پر مضبوطی سے جمے رہنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طریقے پر ہمیں قائم رہنا اور اسی طرز پر ہمیں زندگی گزارنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے کون سے عمل قبول ہوں گے، کون سے عمل قبول نہیں ہوں گے۔ وہ خدا کی شان کریمی ہے، قبول فرما لے
اور نہ تو اس کی شان رحیمی ہے کہ مومنوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان کا ایک ایسا حصہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کرنے اور اس پر اپنے طور پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بندوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ اگر کسی آزمائش میں ظلم و ستم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں عظیم منزلوں پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ عطائیں، رفعتیں، شہادت کی منزلیں انہیں عطا کی جاتی ہیں کہ جہاں پر جنت اعلیٰ کے اعلیٰ ترین نعمتیں ان کا حصہ بنائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہی طریقہ رہا ہے اور آج بھی ہے، کل قیامت تک رہے گا۔ ایمان کی حفاظت ہمارا مقصد عین ہے، عقائد کی حفاظت ہمارا مقصد عین ہے، عبادت ہمارے لیے فرض ہیں، اس پر ہمیں پابند رہنا ہے اور اپنی طاقت بھر ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے لذت کو حاصل کرنے کی جستجو کرنا ہے۔ کبھی نہ کبھی رب تعالیٰ کی رحمت اس کے نیک بندوں کے صدقے و طفیل میں اگر ہمارے طرف ایک چھوٹا سا قطرہ بھی آ جائے اس رحمت کا تو ہماری نگاہیں بھی منور ہو جائیں اور ہمارے ظاہر و باطن کے حال و احوال بھی بدل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کی توبہ کو بہت جلد قبول فرماتا ہے اور ایسے ہی مظلوم کی دعا کو بھی ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور بتائیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بڑا پیارا جواب تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ صرف مظلوم کی دعا کا فاصلہ، ادھر اس کی زبان سے نکلی کہ ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، بتایا گیا ہے کہ ظلم سے بچیں۔ اور آج ہمارے اخلاق و کردار کیسے ہیں؟ باپ ہے تو بچوں پر ظلم، بچے ہیں تو باپ پر ظلم، ماں پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم، پاس پڑوس پر ظلم، نہ جانے کیسے احوال ہمارے ہیں۔ ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے، نہ چھوٹوں کا نہ بڑوں کا، نہ کسی پر مہربانی کرنا ہم نے سیکھا، کسی کے کسی بات کو درگزر کرنا ہم نے نہیں سیکھا۔ اگر کسی نے کچھ چھوٹی سی بات کہہ دی تو اس کے بدلے میں اتنی زیادہ اس کے ساتھ ہماری رنجش بڑھ جاتی ہے کہ حالات اتنے کٹھن ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ دشمن ہیں یا دوست ہیں یا ایک دوسرے کے جو دینی بھائی مسلمان ہیں وہ ہیں، کیا ان کو سمجھا جائے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے اخلاق کے اس گندے ماحول میں جب انسان ڈل جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے ہماری محبت ہے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تعلیم پر ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اور آج حال ایسا ہے کہ ہم کسی پر زیادتی کر بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس پر افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں رنج بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں پر زیادتی کر دی، اس کی سزا تھوڑی تھی مگر ہم نے اس کے ساتھ سلوک زیادہ کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے برا برتاؤ زیادہ کر دیا، اس پر بھی ہمیں توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے کٹھن ہو چکے ہیں کہ اس کے لیے ہدایت کے راستے بڑی دور آسانی سے نظر آتے ہیں، مگر مومن جب اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آتا ہے اور اپنے کیے پر نادم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اس قدر اپنے قریب کر لیتی ہے کہ وہ فوراً بخشا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا آپ کے زمانے میں جو زندگی بھر زیادہ تر غفلت میں اس کا وقت گزرا کرتا تھا۔ وہ زبان سے اور آواز سے بہت اچھا بولنے والا اور بہت اچھا گانا گانے والا تھا، گانا وغیرہ گا کر کے وہ وقت گزارا کرتا تھا۔ لوگ اس کی آواز کے دل دادا ہو گئے تھے، جو کچھ بھی اس کو دے دیتے تھے، شعر و شاعری سنا کر کے، گانا کر کے وہ زندگی گزارا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کی غفلت کا وقت بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص کی آواز ساتھ دینا چھوڑ چکی تھی۔ اب اس کی آواز ایسی نہیں تھی کہ وہ گا سکے اور لوگوں کو اس پر محظوظ کر سکے، اس کے بدلے کچھ انعام اس کا حاصل کر سکے۔
حال یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس جو کچھ اثاثہ تھا سب بیچ کر کے اس کا گزارا وہ کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ اب اس کے بدن پر جو کپڑے ہیں اس کے سوا اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا کہ جس کو بیچ کر کے وہ اپنا پیٹ بھرے۔ کچھ وقت اس میں بھی گزر گیا، کوئی پرسان حال نہیں رہا، مگر جب اس کو اپنے اس کیے کا احساس ہوا اور اپنی غفلت کا احساس ہوا، جنت البقیع شریف میں چلا جاتا ہے اور دھاڑے مار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، پروردگار زندگی تو میں نے غفلت میں گزار دی، پروردگار آج میرا یہ حال آ گیا کہ ایک وقت کے ایک لقمے کے لیے میں ترس رہا ہوں، زندگی بھر میں تڑپ زندگی بھر میں غفلت سے عیش و عشرت سے گزارتا رہا، میں تیری یاد سے غافل رہا، مگر وہ غافل رہنا، مال و دولت کا پا لینا میرے لیے کوئی کام کا سبب نہ بنا، بلکہ آج میں تیری بارگاہ میں ایک طویل عمر کو گزار کر کے حاضر آیا ہوں، مولا مجھ پر کرم فرما۔ جب ایک بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو خدا کی رحمت اسے اپنے دامن میں جگہ دے دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما تھے، محو استراحت تھے، آپ کے لیے آرام کرنے کے لیے نرم و گداز بستر کی حاجت نہیں ہوتی تھی، نہ کسی پنکھا جھپکنے والے خادم کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کوئی دروازے پر پہرا دینے والے سنتری کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ تو ایسے تھے جہاں جی چاہتا کچھ دیر کے لیے بدن کو راحت دے دیتے، نگاہ و قلب کو رب تعالیٰ کے جلووں میں مگن رہنے کا موقع دے دیتے۔ الحمدللہ اللہ والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے، پھر وہ ہستی جو مومنوں کے سردار ہیں، وہ ہستی سبحان اللہ، جن کی وجود سے شیطان فرار ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ندا کرنے والا آپ کو بیدار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے عمر، بقیع میں فلاں شخص رو رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو فوراً آپ اٹھتے ہیں اور بقیع شریف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی جو اس زمانے میں جھاڑیاں تھیں اب تو سب صاف کر دیا گیا ہے، اغیار نے قبضہ جمایا ہے، ایک وقت وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، امام مہدی کا زمانہ آئے گا، پھر سے وہ ساری بہاریں ہمارے یہاں ہوں گی انشاءاللہ۔ مگر اس وقت پر جب حضرت عمر فاروق کا دبدبہ ایسا ہوا کرتا تھا، ایسا دبدبہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والا شیطان جب بھاگ جاتا ہے تو عام انسان کی کیا بات ہے، شیطان گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبہ ایسا تھا کہ اچانک وہ رونے والے شخص کی نظر حضرت فاروق اعظم پر پڑ گئی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اب در فاروقی چلنے والا ہے، نکل کے بھاگنے لگے ڈر کے۔ حضرت فاروق اعظم نے آواز دی، بھاگو مت، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حیرت میں کھڑے ہو گئے، کہا کس نے بھیجا آپ کو میری مدد کے لیے؟ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، جس کی طرف تم نے لو لگائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ جملہ اس نے حضرت فاروق اعظم سے سنا تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اس قدر گر گڑا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے کہ پروردگار، زندگی بھر میں نے تیری نافرمانی کی اور آج تیرے دروازے پر میں توبہ کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اور روٹی کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے، تب بھی تو نے مجھے نامراد نہیں فرمایا، اور میری دعا پر تو نے فوراً میری دعا کو قبول فرما لیا اور میری مدد کے لیے ایسی عظیم ہستی کو تو نے بھیج دیا۔ پروردگار میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما، میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما۔ یہی کہتا رہا، اسی وقت پر جان بحق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، بندہ جب اللہ رب العزت کی طرف لوٹتا ہے غفلت گناہ سے اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف پلٹتا ہے تو ایسا انعام ہوتا ہے، ایسا انعام ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور اولیاء صالحین نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب رکھو، راہ مستقیم پر گامزن رکھو، گناہوں سے دور رکھو اور نگاہوں کو روشن رکھو۔ حضرت سیدنا ابراہیم مطبولی علیہ الرحمت والرضوان
ایک ایسے جلیل القدر ولی کامل گزرے ہیں کہ جو جاگتی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ خواب میں بھی ہمیں زیارت ہو جائے تو قسمت ہے۔ وہ کیسی شان ہوگی کہ ان کا حال کیسا ہوگا کہ جاگتی حالت میں جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ شوق کیسا ہوگا ان کے دل میں۔ کیا کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کو سمجھنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے علماء حضرات سے یہ سننے کی خواہش کی کہ حضور حضرت ہمیں سرکار کا چہرہ کیسا تھا بیان فرما دیں، تاکہ ایک ایک چیز ہماری نگاہوں میں بس جائے اور اسی تصور میں ہم سو تو کم سے کم وہ تصور کی برکت تو ہمیں مل جائے۔ مگر ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ ہم وہ پوچھتے ہیں جو ہمیں دنیا میں نفع دینے والی بات ہوتی، ہم وہ پوچھتے ہیں جو دنیا میں ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نگاہوں کو نور، دل کو حیات روحانی دینے والی حقیقی جو روح ہے، اس روح سے ہم غافل ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بہت سنی ہیں، سنتے ہیں، مگر پھر بھی کیا بات ہے کہ ہمارے نگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تصور نہیں جم پاتا، اس لیے کہ ہم نے اپنی نگاہوں کو گناہ سے جوڑ لیا ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ کہتے ہیں میں اپنے استاد حضرت امام وقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شکایت کی، یعنی شکوہ کیا کہ حضور دعا کریں کہ میں بھولنے لگا، اور ان کی حافظے کی حالت یہ ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے جاتے ہیں اور یہ حدیث سنتے جاتے ہیں، لوگ جو شاگرد حضرت امام مالک کے دوسرے ہیں جو ان کے ہم سبق ساتھی ہیں، وہ تعجب کرنے لگتے ہیں کہ ہم سب لوگ لکھ رہے ہیں اور یہ صرف خاموش بیٹھ کے سن رہے، وقت ضائع کرنے آ رہے ہیں۔ ایسا ان لوگوں کا تصور تھا۔ آخر کار برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے حضرت امام شافعی سے کہہ دیا کہ بھئی جب وقت ضائع کرنا ہے تو کیوں آتے ہو؟ مگر وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قلم، دوات اور لکھے جانے کے لیے، محفوظ کیے جانے کے لیے اس زمانے کے کاغذ جس طریقے سے بھی بنائے جاتے اس کو حاصل کیا جا سکے، چونکہ وہ دنیا دار نہیں تھے، دنیا کے طلبگار نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضا کے طلبگار تھے۔ تو حضرت امام شافعی نے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے، وقت تو ہم ضائع نہیں کر رہے، پڑھنے ہی کے لیے آئے ہیں، پڑھ ہی رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ سب لوگ جس نے بھی کتابت کے ذریعے اس کو محفوظ کر لیا ہے وہ لے کر کے بیٹھ جائیں، میں اول درس جس سے میں شامل ہوں وہاں سے میں سنانا شروع کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لینا، ملا لینا اس کو۔ اور اول درس سے سنانے لگتے ہیں تو پوری موطا امام مالک آپ زبانی سنا دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جنہوں نے لکھا تھا، لکھنے میں جلدی میں ان سے جو بھول چوک واقع ہو گئی تھی وہ لوگ ان کے سنانے کو سن کر کے درست کرتے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں گا کہ موطا امام مالک کا الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ سبحان اللہ، یمن سبحان کے اللہ، سرزمین پر حبیب عمر بن حفیظ سبحان اللہ۔ اور حبیب علی عبداللہ الصالح، یہ یعنی علی عبداللہ الصالح نہیں، وہ رئیس جمہوریہ تھے، وہ نہیں، صالح نہیں، علی عبداللہ، یہ بھی وہاں کے ایک استاد ہیں۔ ان دونوں لوگوں کی ترغیب پر کوشش کی تھی، یاد کیا تھا، الحمدللہ آج بھی ذہن میں محفوظ ہے، مگر موقع یہ بار بار جیسے قرآن شریف کی تلاوت بار بار ہو جاتی ہے، ایسا موقع نہیں آتا ہے، کبھی کبھی ذہن سے کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، مگر الحمدللہ ایک دو مرتبہ نظر ڈالیں تو پھر سے وہ تازہ ہو سبحان جاتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام مالک سے جو روایت حضرت امام شافعی نے کی پوری سنا دیا، سب لوگوں نے درست کر لیا. یہ حافظہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھولنے لگا ہوں. تو سوچنے کی بات ہے کہ بھئی بھولنا کسے کہیں گے؟ جب یاد کرنے کا یہ حال ہے تو پھر بھولنا ہم کسے کہیں؟ حضرت امام وکی نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرو. وہ جو امت کے عظیم اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے استاذ انہیں کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرو. اور اگر آج ہم کسی بھی بندے سے کہیں بھائی آپ توبہ کرو تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گا. فطرت ہے، ہماری فطرت ہے کہ اگر کوئی بولے حضرت آپ توبہ کرو، کیوں؟ عیب ہم سمجھتے ہیں، مگر توبہ عیب نہیں، خوبی ہے، رفعت ہے، بلندی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عظمت ہے، رحمتوں کے حقدار ہونے کی روشن دلیل ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کا قرب دلائے، اس زینے پر حضرت وکی نے حضرت امام شافعی کی توجہ دلائی اور فرمایا کہ سنو، علم اللہ کا نور ہے، اس دل میں نہیں جمتا جس دل میں گناہوں کی کثافت ہوتی ہے. دل گہوارہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ نگاہیں. تو ہم نگاہوں کو آلودہ کر کے اگر وہاں پہنچائیں، مثال کے طور پر تالاب کا مٹیالہ پانی کانچ کے صاف و شفاف برتن میں ڈال بھی دے تو کیا فائدہ ہے؟ مگر صاف و ستھرا پانی، مٹی کی جو ہانڈی ہوا کرتی تھی پہلے کے زمانے میں، پانی پینے لائق ہوا کرتی تھی، مگر پھر بھی جب اس کو اس لائق بنا دیا جاتا کہ صاف پانی کو وہ اپنے اندر سما سکے، محفوظ کر سکے، تو اس سے نکالا ہوا پانی صاف ہوا کرتا. اور آج بھی یہی حال ہے. وہ کہ ہمارے دل اللہ والوں کے دلوں جیسے نہیں، ایک مٹی کے ہانڈی ہی کی طرح ہم اسے تصور کر سکتے ہیں. ہاں، مگر اس پر ہم صفائی توبہ کی چکنائی جب چڑھا دیں گے تو پاکیزہ برکتیں جب اس میں آئیں گی تو پاکیزہ ہی محفوظ رہیں گی. جب نگاہوں سے نکلیں گی تو پاکیزہ نکلیں گی. یہی وہ چیز ہے کہ نگاہوں کو روشن کر لینا، یعنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے بچا لینا. حضرت سیدی ابراہیم علیہ رحمت و رضوان اپنی والدہ سے تربیت پایا کرتے تھے. سوچے وہ مائیں کیسی تھیں کہ اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے واصل الی الرسول کر دیا کرتی تھی. سبحان اللہ. چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہوا کرتی تھی. کیسے ان کی شان ہوگی؟ امی سے انہوں نے کہا کہ امی جان، میں تقریباً ہر روز زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں مشرف ہوتا ہوں. الکوکب الدریہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے واقعے کو. فرماتے ہیں امی کہتی ہیں بیٹے اس میں تو بہت سارے شامل ہیں، تمہارا کیا خصوصی امتیاز اس میں؟ اللہ. یعنی تم یہاں پہنچ گئے ہو تو تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ بھئی میں اپنے مقصود پر پہنچ چکا ہوں. نہیں، منزلیں آگے اور بھی باقی ہیں. اللہ. منزلیں آگے اور بھی باقی ہیں، رحمتوں کے حصے اور بھی باقی ہیں. دامن کو پھیلانا تمہاری عادت بناؤ. جب آگے بڑھو گے تو دامن بھرتے چلے جائیں. گویا کہ تلقین انہوں نے کہا کہ بات تو تب بنے کہ تم جاگتی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کرنے والے ہو. سبحان اللہ. اور ماں کی دعا نے ان کے مقدر کو سنوارا اور حال یہ ہوا کہ وہ جاگتی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کرنے والے ہو. سبحان اللہ. محض زیارت نہیں، اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے، رسول اللہ سے مشورہ لے کر کے عمل کیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مقام انہیں حاصل ہو گیا. ایک مرتبہ انہوں نے کہا، ایک جگہ کنواں کھدوایا، پانی خشک ہو گیا. علاقہ ان کا وہ تھا جہاں پانی کم ہوا کرتا تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کی تکلیف ہے، جس جگہ بھی ہم کنواں کرتے ہیں پانی خشک ہو جاتا ہے، پانی باقی نہیں رہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم کہیں تو امور تکوینیہ کا جلوہ وہاں دکھایا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں میرے چچا کے بیٹے علی کو بھیجوں گا، وہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کنویں کی نشاندہی کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کھدائی کرنا، پانی آ جائے گا، کبھی خشک نہیں ہوگا۔ دوسرے دن انتظار کر رہے ہیں، رحمت عالم نے حضرت مولائے کائنات کو ان کی مدد کے لیے، سبحان اللہ۔ اور وہ آپ جا کر کے نشان لگاتے ہیں کہ یہاں کھودو۔ جب وہاں کھودا جاتا ہے تو وہ قدیم کنویں کی دیوار جو بنائی گئی تھی حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وہی دیوار وہاں سے نکلتی ہے، وہی کنواں وہاں سے نکلتا ہے، وہی پانی وہاں سے جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ ہماری نگاہوں کو ایسے بنائیں۔ یعنی کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کیا کبھی ہمارے نگاہوں میں یہ شوق نہ پیدا ہونا چاہیے کہ کاش کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، کاش کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ انداز رحمتانہ مشفقانہ جب وہ تبسم کے ساتھ اپنے غلاموں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ ایک جھلک دیکھ لیں تو زندگی بھر کا غم مٹ جائے، زندگی بھر کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی لذت لگ جائے گی بندے کو، تو پھر تو اس کا حال ہی نرالا ہو جائے گا۔ مگر آج ہم نے اپنی نگاہوں کو دنیا کی لذتوں سے آشنا کیا تو نگاہیں دنیاوی لذتوں میں گھوم رہی ہیں، اور وہی اثر ہمارے قلب پر قلبی کثافت کے ذریعے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی گناہ پر نادم نہیں ہو رہے، گناہ کر کے بھی ہم گناہ سے بیزار نہیں ہو رہے۔ کیا فائدے کی یہ زندگی کہ ہم گناہ سے بیزار نہ ہوں؟ جب بندہ گناہ سے بیزار ہو جاتا ہے اور توبہ کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف آ جاتا ہے تو انعام خدا کا کیسے ہوتا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی، بڑی پیاری بیٹی تھی آپ کی، اللہ اکبر، وہی بیٹی آپ کے لیے اس دروازے سے جو جہنم کی طرف جانے والا تھا پلٹا کر کے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بڑا عظیم واقعہ، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب دوسرے جو اصل جس چیز کی طرف میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی طرف میں کہوں گا کہ آپ دریا میں جاتے ہیں اور مچھلی پکڑتے ہیں، ایک چھوٹی سی مچھلی باہر آتی ہے تاکہ وہ خود کا اور اپنی بچی کا پیٹ بھر سکے۔ سب کچھ تو بانٹ دیا تھا، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ جب توبہ کر چکے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کچھ تو بچا ہی نہیں تھا۔ بیٹی کا بھی تو پیٹ بھرنا تھا، باپ کی ذمہ داری بھی تو پوری کرنی تھی۔ اٹھا کر کے لائے تو چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ شہزادی نے بھی ایسے ہی اٹھایا اور قریب کان کے لے جا کر کے دیکھا۔ اللہ والوں کے کان وہ ہوتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ سن لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ابو جان یہ تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، میں نہیں کھاؤں گی اس کو، چھوڑ دی۔ ارے میں نہیں کھاؤں گی۔ بیٹی اب کون سی چیز کھلاؤں؟ اللہ انتظام فرما دے گا، یہ ذکر کر رہی ہے، میں نہیں کھاؤں گی، ذکر کرنے دو اس کو۔ بولے ٹھیک ہے۔ بیٹی کی خواہش پر آپ کنارے آ کر کے بیٹھ گئے۔ شام ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، غیب سے ایک دسترخوان ان کے سامنے ہے، کھانے کی انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں، باپ اور بیٹی کھا رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن وہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ہر روز غیب سے رات کے اندھیرے میں ان کے ٹھکانے پر کہاں سے انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں آ جاتی ہیں خدا جانے، وہ کھاتے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا رہا کہ توبہ کر لیا، عبادت گزار ہو گیا، اور میں نماز روزے سب چیزیں کر رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر کے مجھے نواز رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوف زدہ دل جو اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے دل کی بھی رعایت فرما لیتا ہے۔
حضرت ذوالنون مصری کی وہ شہزادی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، جب دنیا سے ان کی رخصت ہو گئی، دنیا سے وہ رخصت کر گئیں تدفین وغیرہ کے بعد میں، اب حضرت انتظار فرما رہے ہیں، کھانے کا خوان نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ ذکر خدا سے محبت کرنا اور ذکر خدا میں مشغول ہستی سے محبت کرنا، خوف خدا کو دل میں بسانا، یہ رزق ملنے کی دلیل ہوتی ہے، رزق آنے کا سبب ہوتا ہے۔ نہ ہم ذکر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، نہ خود ذکر کر رہے ہیں، نہ ہمارے دل میں خوف خدا ہے، تو رزق ہمارے پاس کہاں آنے والا ہے؟ ذکر کی محفلیں ہیں، کبھی بچے، ہوتا یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو توفیق ہوتی ہے، تسبیح لے کر کے گھر میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جیسا آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کرتے ہیں، مذاق بنا کر کے بچوں کو شرمندہ کر دیا جاتا ہے تو وہ اس چیز سے شرمندہ ہو کر کے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی غلطی ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو، یا وہ دوستوں کی یا پاس پڑوس والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ایسا اگر کرتے ہیں، ارے بہت بڑے ولی بن گئے، بہت تسبیح کے بن کے ڈھلکانے لگ گئے، ارے ان کو تو دیکھو جی ابھی سے کتنے بڑے ملا جی بن گئے، اس طریقے کے جملے عوامی اعتبار سے بولے جاتے ہیں، بچنا چاہیے ایسے طریقے سے، کیونکہ انہیں حوصلہ دینا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، انعام دینا چاہیے، ان کو اپنی شفقت و محبت کا ایسا احساس دینا چاہیے کہ بچوں کو معلوم ہو کہ یہ اچھے عمل پر میرے باپ مجھ سے، میری ماں مجھ سے، میرے رشتہ دار، میرے دوست اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ہماری عزت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب اس کی لذت انہیں لگ جائے گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ رحمت خدا کے لذت آشنا ہو جائیں گے اور ان کی زبان بھی نہیں تھکنے والی ہوگی اور وہ بھی نہیں تھکنے والے ہوں گے، وہ ذکر میں مشغول رہنے والے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی ہے، ضرورت ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ دولت ایمان بڑی عظمت اور نعمت والی چیز ہے، اپنی اخلاق اور کردار کو سنبھالیں۔ اخلاق و کردار کی پاکیزگی سے بزرگوں نے فرمایا ہے رزق دو طرح کے ہوتے ہیں اور دو طرح کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رزق جس سے انسان اپنے بدن کو تقویت پہنچاتا ہے، طاقت لاتا ہے، وہ بدن کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رزق ہے جو روح کے لیے ہوتا ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق مصطفیٰ روح کا رزق ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح کے غذا کا انتظام ہمارے ظاہر کو سنوار کے ہم کر سکتے ہیں۔ جب اس کی غذا اسے ملتی رہے گی تو روح کی پاکیزگی اور اس کی نورانیت میں اللہ کے فضل سے اضافہ ہونے لگے گا۔ یہ وقت ہوگا، یہ وقت وہ آئے گا کہ آپ کے زبان سے، نگاہوں سے، قلب سے، وجود سے رحمتیں برکتیں برسنے لگیں گی کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملنے لگیں گی۔ جب بندہ اللہ کی عبادت میں خالص مخلص ہو کر کے اخلاص کے ساتھ وہ مشغول ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اسے ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔